بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. نواں پا- نواں پارہ سورہ الاعراف. نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا یہ 21واں رکوع ہے. نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 11واں رکوع ہے. اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 167 ہے. اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں جو ہے اس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک حصہ مختصر انداز میں دہرایا گیا، بالخصوص احکام شریعہ میں ان کا ناروا سلوک کہ اللہ کی حرام کو حلال کرنے کے لیے ان کا دجل و فریب، اس کے نتیجے کے اندر ان کو نشان عبرت بنا دیا جانا. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن میں اللہ کا ڈر خوف تھا ان کا ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، ان کی ساری تفصیل بیان ہوئی ہے. آج جو آیات ہیں ان آیات کے اندر یہودیوں کی ابدی ذلت، کہ یہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی زندگی میں رہیں گے، ما سوائے کہ یہ لوگ اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا یہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی پناہ میں آ جائیں. اللہ کی پناہ کا انداز یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے تابع ہو جائیں، جزیہ دے کے رہیں، تو ظاہر ہے پھر ان کو اپنی مذہبی آزادی ہوگی کہ اپنے جو دائرہ کار کے اندر رہ کر کے یہ عزت سے جی سکتے ہیں، اور ایسا دور رہے ہیں یہ مختلف دور. اور لوگوں کی پناہ یہ ہے جس طرح آج کل یہ مختلف ممالک کے ذریعے جو ہیں وہ جی رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان لوگوں کی ازمائشوں اور ان کی گروہ بندیوں کا ذکر کر کے ان کی مزید جو ہے وہ تاریخ کا جو سیاہ باب تھا اس کو یہاں پر بیان کیا. مایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کر دیا ربو کا تیرے رب نے. تأذن اذن سے بنا، اس کا معنی اجازت بھی ہوتا ہے، اعلان اطلاع بھی ہوتا ہے. جیسے اذان ہوتا ہے نا، تو اذان بھی اسی اذن سے اسی سے ہے نا، مادہ اس کا بھی یہ ہے اعلان. وَإِذْ جو ہے وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو جب صاف اعلان واضح لفظوں میں اعلان. اب واضح لفظ کس کا معنی ہے؟ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب حروف جو ہے لفظ کے بڑھ جائیں تو اس کے اندر معنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے معنی کیا وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب صاف اعلان کر دیا، کھلا اعلان کر دیا، اور ربو کا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ ضرور جو ہے وہ بھیجے گا علیہم ان پر. یبعثنا وہ بھیجے گا علیہم ان پر، الی یوم القیامہ مرسب آئی نا عید لب دی، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. کن کو بھیجے گا ان پر مسلط کرے گا؟ من یسومہم جو چکھائے گا ان کو، سوء العذاب برا عذاب، بدترین عذاب جو ان کو چکھائے گا اللہ. ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کو اوپر اللہ تعالی مسلط کر دے گا. مایا ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جو ہے وہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ذلت کی اور مسلط رہیں گے. اور مایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور یہ یہودی، یہ اپنے آپ کو اسرائیلی نسل کہنے والے، ہم نے تقسیم کر دیا ان کو، بانٹ دیا ان کو. کاٹنا ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا.
وقطعناہم ہم نے ٹکڑے کر دیے ان کے فی الارض زمین میں امماً کئی گروہوں میں مختلف گروہوں میں ٹکڑے کر دیے کہ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اس وقت بھی یہ یہودی جو اسرائیل کے نام پہ فلسطین میں قابض ہیں یہ لوگ اب بھی ایک جگہ سارے متحد نہیں ہیں۔ ایرانی یہودی الگ ہے اور اسرائیلی یہودی الگ ہے۔ آج بھی اپنا ملک کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ جگہ اکٹھے نہیں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے بعد سب سے بڑی تعداد میں یہودی ایران کے اندر آباد ہے، اور یہ لوگ ان کے اوپر مسلط سوء العذاب کی وعید کیوں ہے، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ ان کو یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے۔ مایا کہ ان میں منہم الصالحون، ان میں کچھ لوگ تو اچھے نیک ہیں جو واقعہ حق بات کو سمجھتے ہیں، حق کو مانتے بھی ہیں، عہد نبی میں بھی تھا، بعد میں لوگ مسلمان ہوتے رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور ان میں سے کچھ وہ جو اس سے نیچے ہیں۔ اب اصلاح کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ فساد، جو بگاڑ پیدا کرنے والے، اصلاح والے، اور یہودیوں کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ مسلمانوں کو تو ایک سائڈ پہ رہنے دیجیے نا ابھی، کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ معاملہ کیا ہوا۔ ان لوگوں کو آپ جرمنی میں چیک کر لیں، ان لوگوں کو آپ برطانیہ میں دیکھ لیں، ان لوگوں کو آپ فرانس میں دیکھ لیں۔ حالیہ ہٹلر جرمنی میں تھا، اور ہٹلر عیسائی تھا، اور اس نے ان کی وہ ٹھکائی کی، ان کو جو ہے چن چن کے مارا، قتل کیا۔ اور مورخین کے بقول تو بعد یہ بھی لکھا ہے کہ جو اس نے کچھ چھوڑے ہیں صرف وہ بھی اس نے اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ یہ لوگ بتا سکے کہ ان کو مارا کیوں گیا، کہ یہ فسادی شرارتیں اور ملک کے اندر جو ہے وہ تخریب کاری، جسوسی، اور ملکوں کے اندر جوڑ توڑ اور اپنے سودی نیٹ ورک کے ذریعے ان کی حکومتوں کے خلاف سازشیں، یہ ان کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے، اور کبھی یہ اپنے پاؤں پہ نہیں ہوتے۔ آپ کبھی برطانیہ سے نکالے گئے، پہلے پھر جرمنی سے نکالے گئے یہ لوگ، پھر فرانس سے، اور اسی لیے یہ جتنے بین الاقوامی معاشرے ہیں نا، یہ ان خبیثوں کو ان کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فرانس نے نکالے ان کو، فرانس بھی سہیوگ آ رہا، ان کو نکالا، وہاں لوگ نکلے فرانس سے، لیکن فرانس نے ایسے کتے پال کے بھی رکھے تاکہ جن کو مسلمان ملکوں میں ضرورت پڑے یا اسلامی ملکوں میں تو وہاں استعمال کرتے، جیسے خمینی تھا ملعون۔ اب خمینی کو امپورٹ کیا تھا کس نے؟ خمینی نے امپورٹ فرانس نے کیا تھا، وہیں رہا، وہیں پلا، سارا نیٹ ورک وہیں پر تھا، اور چونکہ یہ اسی قوم کا حصہ ہے اور ان نظریات پہ ہیں تو ان کے یہ ان میں گٹی میں پڑا ہے ان کے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ فلسطین کے دل کے اوپر بیٹھ کے اسرائیل کا دعویٰ ہے کیا کہ ہٹلر نے مارا، تباہی مچا دی ان لوگوں کی، اور یہ پھر برطانیہ نے ان کو سہارا دیا اور پناہ دی کہ آپ پناہ گزین کے طور پہ فلسطین میں ٹھہر جائیں۔ اور پھر یہاں پر پنجابی کہتے ہیں اگ لین آئی گھر دی بن کے بہ گئی، اور وہاں پہ پہلے ابتدائی طور پہ پناہ گزین کیمپوں کے نام پہ بیٹھے، پھر آہستہ آہستہ ہولی ہولی اپنی باڑ بڑھاتے بڑھاتے، اور وہاں پر جو ہے برطانیہ اور امریکہ کے سہارے اسرائیل کا دعویٰ کر دیا، اور اب بدماشی کے نام پہ، گریٹر اسرائیل کے نام پہ بمار گئے۔ تو یہ ان کی شیطانیت اب بھی اپنے پاؤں پہ نہیں ہے۔ ان کی ساری طاقت پاور کون ہے پیچھے؟ یا اسرائیل یا امریکہ ہے اور برطانیہ، ان دو کے علاوہ ان کی کوئی اس وقت پاور نہیں ہے، اور جب یہ ٹوٹتے ہیں پھر یہ ڈوبتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں الا بحبل من الناس وحبل من اللہ، قرآن میں اللہ نے کہا یہ لوگوں کے سہارے یا رب کے سہارے، یا جزیہ دے کے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں ہمیشہ، یا لوگوں کے سہارے، اپنے پاؤں کے اوپر مستحکم ہو کے یہودی دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور یہ بھی قرآن کی صداقت کی علامت، آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں، یہ اپنے پاؤں پہ کامیاب نہیں ہو سکے کبھی جی، کیونکہ اصل میں بدترین سود خور ہے نا، تو یہ ایک دو حکومتوں یا اپنے پیسے کے پھیلاؤ پہ ہرس لالچی ہیں، یہ پھر دنیا پوری کو سمیٹنے کے چکر میں پڑتے ہیں، پھر اسی کے چکر کے اندر پھر حکومتوں کو حاصل کرنے کے لیے بغاوتیں، جسوسیاں، یہ ساری کمینیاں کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہر ملک کو اپنا استحکام، کون کہتا ہے کہ میرے گھر میں فساد بربادی ہو؟ تو پھر جب یہ چیزیں کھلتی ہیں تو پھر ہٹلر کی طرح سارے ان کو پیار دے کے تو بھیجتے ہیں کہ اب ذرا تو چل پھر آؤ تاکہ تمہاری ہوا خوری ہو جائے۔ مایا منہم الصالحون، ان میں سے کچھ تو اصلاح والے ہیں،
نیک ہیں یعنی، اور مایا ومنہم دون ذالک، کچھ ان کے علاوہ تھے، مایا وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے آزمایا ان کو اچھائی کے ساتھ بھی اور برائیوں کے ساتھ۔ ہم نے اچھی ان کو دولت، اچھی جو ہے وہ سہولتیں دنیا کی سے، دنیا کے اندر ترقی عزت دے کے بھی آزمایا کہ ان لوگوں کو اللہ کا شکر آتا ہے کہ نہیں، یہ رب کے اس برگزیدہ بنتے، اللہ جھکنے والے بنتے ہیں کہ نہیں۔ بالحسنات، عزت، صحت، دولت، فراوانی، یہ دے کے بھی آزمایا۔ اب اس عذاب، تکلیف، ذلت، قتل و غارت، اس کے ذریعے آزمایا۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک پیغام بھی ہے ساتھ، کیا کہ اللہ کی آزمائش کے دو رنگ ہوتے ہیں۔ اللہ بندے سے چھین کے بھی چیز آزماتا ہے اور اللہ دے کے بھی آزماتا ہے۔ بسا اوقات اللہ فراوانی دے کے آزماتا ہے، کھلا پیسہ، اولاد کی کثرت، اور جناب کاروبار کی ریل پیل، کہ میرا بندہ اپنے آپ سے اپنی اوقات سے باہر جاتا ہے کہ اپنی اوقات میں رہتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے۔ اور کبھی تنگی، کبھی مال میں نقصان، کبھی جان میں نقصان، کبھی گھر میں نقصان، کبھی گھر رہنے والا جو تھا کوٹھیاں وہ بیچ کے بھی کرائے پہ آنا پڑ گیا۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے آزمایا ان کو اچھائیوں کے ساتھ بھی اور برائیوں کے ساتھ بھی۔ اس لیے بندے کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے، اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، اللہ اکبر، جب گورنر بنے نا مدینے کے، مروان ان کو اپنی جگہ جانشین بنا تھا، تو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے نا سر پہ اٹھا کے لے کے آ، لوگوں نے کہا لوگوں وسع الطریق للامیر، بھائی امیر صاحب آ رہے ہیں، رستہ کھول دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سر پہ گٹھا رکھا ہوا تھا، تو کہنے لگے ابو ہریرہ اگرچہ گورنر مدینے کے، پر ابو ہریرہ اپنی اوقات نہیں بھولا کہ جب میں ایک عورت کا غلام ہوتا تھا اور اس کے عورتوں کے لیے جو ہے وہ اس کے گانے گا کر کے نا اس کی اونٹنیاں چلایا کرتا تھا، اور سارے پھر جب پڑاؤ کرتے تو ان کی لکڑیاں کٹھیاں کر کے ان کو جو دیتا تھا، اور نتیجے میں کیا ملتا تھا؟ 2 وقت کی روٹی۔ یہ میری پالیسی یہ تھی، تو میرے رب نے مجھے دین کی برکت دی، اسی عورت کو میری بیوی بنا دیا، جس عورت کے غلام تھے وہی بیوی بن گئی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بعد میں وہی ابو ہریرہ گورنر بنے تھے مدینے کے۔ اور کہتے تھے جب ہاتھ میں ریشمی وہ رومال تھا نا، کہتے باہ باہ زبردست زبردست، واہ ابو ہریرہ کیا کمال ہے تیرے۔ ایک ویڑا اسی کہ نبی کے در پہ گرا پڑا ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، فیجی الجائی، آنے والا آتا، ابو ہریرہ گردن پہ پاؤں رکھ دیتا اور کہتا ہے کہ اس کو جب مرگی کا دورہ ہے۔ میں بے ہوش پڑا، لوگ ساری باتیں سن رہا تھا، بھوک کی وجہ سے اتنی نکاہت ہوتی تھی، جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی مجھ کے اندر، لیکن اللہ کی قسم مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، بھوک کی شدت سے ڈال پڑا ہوتا تھا۔ لیکن گورنر بننے کے بعد بھی گٹھا سر پہ اٹھا خود لے کے آ رہے ہیں، کس لیے؟ کہ ابو ہریرہ کو یہ اپنی حیثیت اوقات یاد رہے کہ ابو ہریرہ میں بڑے کمزوری کے دن بھی گزرے، آج اللہ نے اگر حکومت دے دی، میرے اقتدار میں دے دی، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابو ہریرہ جو اس کے اندر کبر آ گیا، ابو ہریرہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ لگا۔ یہ اللہ کی فضل ہوتا ہے کہ بندے کے اندر عاجزی، انکساری، اور اپنے اندر جو ہے وہ اپنے رب کا ڈر خوف قائم رہے، اگرچہ کتنی فراوانی مال و دولت ہو، یہ اللہ کا خوف ہے، ورنہ پیسے کا رنگ ہوتا ہے، قسمت خاص فضل اللہ کا تو بندہ بچتا ہے، وگرنہ بڑے بڑے لوگ یہاں پہ آ کر کے کیا دیندار کیا گیا دیندار، بڑے بڑے مولوی پھسل جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے یہاں پہ، الا من رحم ربی، جہاں پر جس کو اللہ بچائے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے آزمایا ان کو اچھائی کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ بھی، اور یعنی سہولیات کے ساتھ بھی، بالسیئات اور برائیوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، لعلہم یرجعون۔ تو یہ ازمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ضابطہ قرآن کا، یہ جو ازمائشی ہوتی ہے نا، اس کا مقصد بندے کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، اسے احساس ہو جائے کہ میری لائن غلط ہے، میرا کانٹا بدل گیا ہے، میں پٹری سے اتر گیا ہوں، میری ڈائریکشن غلط ہو گئی ہے، میں نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، سیدھا پٹری پہ آ جائے۔ اور پھر بھی نہیں سمجھتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر نتیجہ بربادی ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد بنی اسرائیل کی تاریخ آئی کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن قصے کہانی کتاب تو ہے نہیں، نہ کوئی تاریخ ہے کہ ذرا تاریخ دہرا دیتی، یہ قرآن کتاب نصیحت ہے، تذکیر ہے، کہ یہ سارا کچھ امت محمدیہ میں بھی ہونا ہے، یہ سارا کچھ امت محمدیہ میں بھی ہونا ہے۔
جیسے سید نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم پہلے امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے اس طرح برابر جو جگہ تلوے برابر، ہر وہ بٹھے کام برائیاں ظلم جو ان لوگوں نے کیا تمہارے اندر بھی آئیں گے سارے، سنبھل کے چلنا۔ نبی نے پشین گوئیاں کر دی تاکہ دیندار دی سمجھدار بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے کہ میں اس برائی کا حصہ، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے بندر اور خنزیر بنا دے گا، قیامت تک بندر اور خنزیر بنیں گے، صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو برباد کرے گا، وَيَمْسَحُ آخَرِينَ، اور اللہ بالوں کی شکلیں بگاڑ دے، قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اے اللہ الہ یوم القیامہ، قیامت تک اللہ انہیں خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ انتے محمدیہ کیا ایسے لوگ بھی ہوں جس زندہ لازمی دن سا دے گا، پتھروں کی بارش کے وہ لوگ بھی ہوگی جو سارا کچھ بھی بنی نہیں اس لیے ہوا نہیں، اسے امت محمدیہ پہ بھی معاملے۔ آپ سود خوری کا معاملہ دیکھ لیں، سود خوری کے لیے امت کے ہیلے چیک کر لیں، پھر آگے شراب کو حلال کرنے کے لیے معاملہ ان کے اندازے دیکھ لیں، اللہ عدل کیا، پھر قوم کا اپنا رویہ دیکھ لیں، دین سے قوم کا تعلق چیک کر لیں کہ اللہ نے فراوانی دی ہے۔ تو آج یہ بستیاں کیا ہیں، یہ ڈیفینس، یہ باہریہ، دیکھو اچھی بڑی پوش بستی ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو سہولت جہاں مرضی رہے، لیکن آپ اس کو دینی پوائنٹ آف ویو سے چیک کریں کہ یہ دین سے بیگانگی کس حد تک ہے۔ اور بابا جی نے دین سیکھا نا سر زندگی، ابے تو ہی سیکھا سی، مسیطے بھی رہا، اس کو تو الحمدللہ شعور ہوتا ہے، ساتھ ہو نہیں مسیطے پہنچ گھر پڑھ لینا، پھر اگلی نسل جی پڑھی بڑا باریہ ٹاؤن سے جی پڑھی ڈیفینس سے، کبھی اس وقت آپ جائیں اور رات کو چکر کاٹیں ڈیفینس باریہ ٹاؤن کا، آپ کو سمجھ آ جائے گی ان کی دنیا ہی وکری ہے، ان کی دنیا ہی الگ ہے، آپ سے بالکل الگ ہے، دین کا تصور دور دور نظر نہیں آئے گا، وہ ایک کمپنی والی مسجد ہے ساری اجتماعی، جہاں آپ نے صرف فارمیا جانا نماز والی معاملہ، اور وہاں دین وہ کمیٹی والا دین جو ہے نا وہی جو ہے باہریہ ٹاؤن والے وہ خطبہ ہی آپ کو سننے کو ملنا ہے، پھر وہ شوق والا تو بیچارہ نیٹ سے بھی سرچ کر لے گا، ورنہ باقی صرف فتنے اور پیسے کا رنگ ہے، جوان لڑکیاں بے پردہ بے ہودگی اور جناب وہ آزاد ماحول، وہ ساری بربادیاں۔ جب یہی معاملہ ترقی آگے مزید جائے گا تو پھر وہ شراب کی حلت، وہ زنا کا عام ہونا، پھر وہ سارا فسق و فجور، تو پھر وہ اوپر گانے والیاں سارے، پھر وہ اللہ شکلہ باندر کی نہ بنایا تو پھر اور کیا بنے گا ان کا۔ ہمارے استاد محترم فوت ہو گئے، اللہ کی مغفرت فرمائے، پروفیسر فیق صاحب، وہ میں لوگوں سے ابھی پڑھایا کرتے تھے، اور ساتھ یونیورسٹی کے اندر بھی یہ ہے یہ یونیورسٹی کے اندر شعبہ اسلام ڈپارٹمنٹ میں 2 پیریڈ پڑھاتے تھے پروفیسر فیق صاحب، فوت ہو گئے، اور فروخ آباد سے تھے، یونیورسٹی سے عقیدے میں انہوں نے جو ہے وہ ڈگری حاصل کی ہوئی تھی، وہ اس دور کے اندر تو یہ گلبرگ اور شاد باغ شابن ہے نا آباد ہوا تھا، اور گلبرگ جو ہے وہ پوش کراتا تھا لاہور، تو وہ کہتے تھے یہ شیاطین کی بستیاں، وہ اپنے ساتھ ایسا کہتے تھے کیونکہ عقیدے کے بڑے ماہر ہے تو عقیدے کے معاملے میں سخت تھے معاملے، وہ کہتے ہیں یہ شیاطین کی بستیاں ہیں، ان پہ شیاطین کا غلبہ ہے، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جلدی کہیں مسجد نہیں ملے گی، آپ کو بڑی بڑی دور مسجدیں ہیں، آپ کو جلدی مسجد نہیں کہیں ملتی کہ میں نماز ادا کر لوں، تو مسلمانوں کا ملک ہو گیا، مسلمانوں کے علاقہ ہو اور وہ مسجد کو ترسے اور قریب مسجد میں ملے، اس سے بڑی بربادی کیا بھائی؟ اور تو اللہ نے یہ معاملہ سے بیان کیا کہ یہ جو ازمائش ہے اس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو جو ہے تنبیہ کرنا کہ دیکھو یہ رب کا قانون ہے، جو ہمیں پہلے بابا کی سورۃ سجدہ میں رسول ہر جمعے پڑھتے ہیں سورۃ سجدہ، کیا ہے اللہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، جیسے یہاں پر ہے لعلہم تتقون، تاکہ تم کیا کرو، جیسے یہاں پر فرمایا لعلہم یرجعون، وہاں بھی بالکل یہی لفظ ہے کہ ہم بڑے امتحان سے پہلے چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے گزارتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے لوگ کیا ہو جائیں، واپس آ جائیں، مایا فخالف من بعدہم خلف، تو جانشین بنے، یعنی وہ چلے گئے ان کے بعد ان کی اولاد آ گئی، خلف کہتے ہیں جو بعد میں آنے والی اولاد نسل ہوتی ہے، فخالف من بعدہم خلف، بعد نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ خلف لفظ ہوتا ہے اس کا معنی اولاد جانشین، اس کا معنی اولاد اور جانشین کا ہوتا ہے، لیکن جو ہے اگر لام کے فتح کے ساتھ ہو تو اچھے جانشین کے لیے بولتے ہیں، لام کے سکون کے ساتھ ہو تو برے جانشین ہوتا، جانشین یا اولاد برا ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن لام کے فتح اور سکون کے ساتھ معنی میں فرق کرتے ہیں، جیسے دوسرے مقام میں فخالف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ ان کے بعد ایسے نااہل جانشین پیدا ہوئے جو نمازوں کا کیا ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی
پیروی کی، تو وہاں لفظ خلفن لام کے سکون کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ نسل اولاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ نسل اور اولاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس لیے اس کو معنی ہم نے کیا جانشین، فخلفا تو پس جانشین ہوئے، من بعد ان کے بعد خلفن بہت سارے جانشین، وارث الکتابہ وہ وارث بنے کتاب کے، لیکن کتاب کے وارث بننے کا کتاب سے سلوک کیا کیا؟ اب آگے دین بھی اپنے دنیا کے مفاد لالچ دنیا کمانے کے لیے رکھ لیا، یا خذون عرض ھذا الدنیا، عرض کہتے ہیں دنیا کا سامان، کیونکہ عارضی ہوتا نا وقتی، جو وقتی فوراً سامنے آنے والی چیز ہے نا، دنیا کا عارضی، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے مفادات، دنیا کا جو ہے وہ نفع، مایا یا خذونا وہ کتاب کے وارث بنے، وہ لیتے تھے عرض ھذا الادنی اس کمتر چیز کو، ھذا یہ کر اشارہ ادنا زیادہ قریب، دنیا نیڑے آ تے آخر دا اجر وہ تے مرنا ہے، قیامت اٹھایا جانا، صاف پھر ہی ہونا نا، تو اب لوگوں کو آخرت کے مقابلے دنیا بہت زیادہ قریب ہے، سمجھ ہے نا، رب دے ویکھن نالوں کیمرے دی اکھ بہت نیڑے ہے، رب دا تو گھٹ ہی ہوندا، لکھا ہوتا کیمرے کی آنکھ مومن ہوئے تو اس کے لیے تو قیدہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کیا بندے اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ میں جہاں بھی میرے رب سے میری کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی ساتھ نہ پڑتا کیمرے کی آنکھ، انہوں پتا یہ تو ڈردا ہے، رب تو نہیں ڈرتا، رب تو ڈرتا ہوگا تو پھر ہاتھی پٹھا کو مارے، اس بات یہ کہتا رب نیڑے کو سن نیڑے، انہوں پتا ہے قوم دا دینی مزاج بگڑیا ہے، انہوں رب نیڑے نہیں کہ انہوں کو سن نیڑے آ، اس واسطے اس نے لکھ کے لگایا، میں اب وارث بنے اس کتاب کے، یاخذون ھذا الادنی وہ لیتے تھے یہ جو ہے یہ سامان اس زیادہ قریب والی دنیا کا، یعنی وہ دین کو بھی بیچتے تھے کس کے معاملے میں؟ دنیا کے بدلے میں، دین بیچ دیتے دنیا کے لیے، اور قرآن اس کی ایک مثال ہے فیل الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے، ثم یقولون پھر کہہ دیتے ھذا من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، پھر کہہ دیتے ھذا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ یہ دنیا کا مال کمائے، جھوٹے فتوے، جعلی فتوے، دو نمبر فتوے، سارے ملک چیک کر لو یہ کاروبار ہے فتوے کا کہ نہیں ہے، جو جا فتوا چاہیے لے لو، بلکہ نہ لبن کی لوڑ دور کو نہیں، انشورنس تے بیمے والے کدی کسی نے واہ پا لیا جی، تانوں پوچھے نا تسی مطمئن نہیں ہونے، تانوں بڑا سوال کرنا پاجی ویسے اپنا مسئلہ کی ہوندا، دیوبندی ہونے ہو، بریلوی ہونے ہو، بھابی ہونے ہو، شیعہ ہونے ہو، اپنا مسئلہ کی ویسے کیوں؟ انہوں پتا کہ جہو جا منہ او جی چپیڑ، انہیں بیگ جو کرنا فتوا ایسا فتوا تھا کچھ ہوتا فتوی کا حکم چلا رہا، آج جنہ بینکاں دا نظام چلن ڈیا، آج شریعہ بینک دے نام تے سارا کچھ حلال ہو گیا، جیڑا بینکاں تک سود سیگا اج انہوں انگلش اصطلاحاں نو پلٹ کے عربی کرتا کہ قوم نو پہلا پنجابی اردو چ انگلش سی آتی، جی انگلش ترقی کی وہ اصطلاحاں چک کے عربی چ کر دیا، اس قوم تے ناظرہ قرآن نہیں آتا تے عربی اصطلاحاں کتھوں ہونگیاں؟ انہاں تے ناظرہ قرآن نہیں آتا تے عربی دے لفظ کتھوں آن گے؟ بھی یہ مانا کی تقابل کینوں کہندے نے تے جناب جی فلانا کینوں آندے نے، اونوں الٹا کے گھما کے تے اونوں ذرا ہیلا فیلا کر کے اونوں عربی اصطلاح وچ اٹیچ کر کے تے شریعہ بورڈ بناتا، ہن کیا بھی باقی سارا ساڈے کھاتے سارا لئی چلو، جو کچھ بینک چ انگلش چ لب دے ہن عربی چ لب جائے گا، فرق صرف اتنا کہ ہویا ہے سارا اوہی گھومن گھیری اور سارا سودی نظام وہی ہوئی ہے، یا خذون عرض ھذا، نام شریعہ بورڈ دا، نام اسلامی بینکنگ دا ہے، سارا سود ہے، سارا دو نمبر کام ہے، حتیٰ کہ اپنی کتابوں چ لکھا ہے صاف انہوں نے، تک عثمانی صاحب کی کتاب لکھا ہے کہ ہم نے بہت حد تک کوشش کی ہے کچھ نہ کچھ ہیلا کر کے بھی بعض چیزوں کو سیدھا کیا، ابھی بھی بہت ساری جگہ پر جو سود کا معاملہ موجود ہے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اپنے دین کو مفادات پہ قربان، اور امید کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا، خیر سے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ کہتے کہ سَيُغْفَرُ لَنَا، تو ساڑھے بسوں کہ کوئی گل نہیں خار، وہ اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی شک نہیں، اللہ مہربان ہے، یہ تو کوئی شک ہے، ارحم الراحمین ہے، سمجھے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، تو شک نہیں ہے، لیکن جب بات تک کہا رہا ہے کہ نہیں، وہ ان بطش ربک لشدید بھی ہے کہ نہیں، کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ سخت بھی ہے، تکلیف دے بھی ہے، جی سیڈ دیکھنی چاہیے تھی ہے نا، کہ رحمت کی دے واسطے تو پھر چھتراول
عقیدے واسطے، تو ان کا ایک جرم یہ بھی تھا۔ باقی انشاءاللہ میں توفیق پھر آگے انشاءاللہ جو آیت لمبی ہے باقی انشاءاللہ کل مکمل کریں، ایک بار پھر ترجمہ دوران مایا وائی تعدن ربو کا جب اعلان کیا تیرے رب نے، کھلا اعلان کر دیا، صاف اعلان کر دیا رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، زور مقرر مسلط کر دے گا ان پر، بھیج دے گا ان پر قیامت تک، من ایسے لوگوں کو یسومہم جو چکھائیں گے ان کو سوء العذاب برا عذاب، ان ربک لسریع العقاب، لیکن تیرا رب بڑا جلد ہی جو ہے وہ سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، دونوں پہلے سخت جلدی سزا دینے والا بھی ہے اور بخشنے والا رحم کرنے۔ اب بندے کا فیصلہ انہیں کدھر جانا، چھترول کرونی ہے کہ معافی لینی ہے؟ چھترول کرونی ہے، پھر اپنی بیڑی آتا ہے رہے، معافی لینی ہے تو بھائی پھر برائی چھوڑ دے اور نیکی کی طرف۔ اللہ نے دونوں برابر بیان کیا، سریع العقاب جلدی سزا دینے والا، غفور رحیم بہت بخشنے والا اور رحم، اللہ کے دونوں صفات ہیں، دونوں معاملے اللہ کے کام ہیں۔ مایا وقت طعناہم، اور ہم نے جگہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو، بکھیر دیا ان کو، فی الارض زمین اممن مختلف گروہوں میں، منہم الصالحون کچھ ان میں سے نیک لوگ ہیں، ومنہم دون ذالک کچھ اس سے کمتر بھی ہیں، وبلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے آزمایا ان کو گناہ اچھے بھلائیوں اور برائیوں کے ساتھ، ہم نے آزمائش کے اچھے حالات اور حسنات اچھے حالات اور بسیئات برے حالات کے ساتھ، لعلہم یرجعون تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں، فخلف من بعدہم خلف، اور جانشین بنے ان کے بعد ایسے جانشین، جب بہت سارے جانشین، وارث الکتاب یا نلائق نااہل جانشین بنے، خلف ہونا نا، نااہل جانشین بنے، برے جانشین بنے، نلائق جانشین بنے، وارث الکتاب انہوں نے جو وہ وارث بنے کتاب کے، یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ لیتے تھے یہ سامان نفع مفادات اس قریب کی زندگی کا، اس دنیا کا، اور الٹا کہتے کیا تھے، ٹھیک ہے جی، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے تھے ہمیں یہ معاف کر دیا جائے گا، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔